الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا یہ جو کورس اور اس کی سٹارٹنگ ہے الحمدللہ بہت اچھی چل رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میں مزید دلچسپی بھی پیدا ہو رہی ہوگی. الحمدللہ فرسٹ ایئر والوں کی کلاس ہم نے کافی شارٹ رکھی ہے. تقریباً جیسے آپ کو پتہ ہے منڈے ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے کو ہی ہوتی ہے. آج تھرسڈے ہے آپ کا، غالباً فرسٹ ویک کی لاسٹ کلاس ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ منڈے سے جتنے لوگوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اتنے اور اس سے زیادہ بھی جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ کے لیے ایک ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ ہمارا جو یہ کورس ہے آپ سب کو پتہ ہے اس کا کیا فارمیٹ ہے، کیا اہمیت ہے، کیسا ہے یہ کورس. تو ابھی سٹارٹنگ ہے تو اس میں آپ ایک بہت بڑا اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ اپنے لیے تلاش کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ خود اس کورس کو آگے جتنا ہو سکے پروموٹ کریں. جس تک واٹس ایپ پر، فیس بک پر، انسٹاگرام، ٹویٹر، جہاں تک آپ کی رسائی ہے آپ اس کورس کو آگے فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس کا پارٹ بن سکیں. یہ کورس فری آف کاسٹ ہے، اس کے ہم کوئی چارجز نہیں لیتے، کوئی ہڈن چارجز بھی نہیں ہے اس میں کہ جی کہ ایگزام دینا ہوگا تو یہ فیس ہوگی، ڈگری چاہیے ہوگی تو یہ فیس ہوگی. اے ٹو زی یہ کورس فری آف کاسٹ ہے، فری آف چارج ہے. کاسٹ تو obviously اس کی ہے اور ٹھیک ٹھاک ہے. ادارہ ہمارا ڈونیشنز پہ چلتا ہے بہرحال، لیکن اس کورس کے لیے ہم کسی سے چارج نہیں کرتے. تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ فری ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس کو جوائن کر سکیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ جب آگے یہ کورس کسی کو آگے فارورڈ کریں گے تو وہ بھی اس کورس کا پارٹ بنے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کورس کر کے یا اس کا کچھ حصہ کر کے ہی بہت اپنی زندگی میں انقلاب لے آئے اور اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب لے آئے، پھر ان کی اولادیں دین پہ چل پڑیں، پھر ان کی اولادوں میں بہتری آ جائے. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے گا. ٹھیک. یہ کہہ رہے ہیں جی سر فری کو لوگ ویلیو کم دیتے ہیں. بہرحال یہ لوگوں کا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگ کورس کو لے کے فیس کی وجہ سے چھوڑ دیں، یا جو اس کی ویلیو جانتے ہوں، ویلیو کرتے ہوں اس کورس کو، اور فیس کی وجہ سے وہ نہ آ پائیں. اس لیے ہم نے اس کو ایسا ہی رکھا ہے. اس کورس کی ویلیو جس کو کرنی ہوگی وہ وہی کرے گا جس کو اس کی ویلیو ہوگی. 5 سالہ کورس ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے، اور جو کمٹمنٹ دے سکے گا یہی بہت بڑی وہ اچیومنٹ ہوگی. تو بہرحال میں بتا رہا تھا کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایک چیز. دوسری چیز، آپ
ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے خدا نہ کرے آنے والے کوئی دنوں میں مہینوں میں سالوں میں آپ کیا کریں، ہو سکتا ہے آپ کنٹینیو نہ کر پائیں لیکن جس کو آپ نے شیئر کیا ہوگا وہ کنٹینیو کر لے، اور آپ کا سارا ثواب صرف ایک شیئر کرنے کا ثواب، ایک صرف آپ کا کہہ لیجئے جی میں ابھی چیٹ ڈسیبل کر دوں گا، یا آپ لوگ کے بولنے سے بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، مجھے جب کرنا ہوگا میں کر دوں گا، جزاک اللہ، تو جب پڑھائی شروع کی انشاءاللہ چیٹ ڈسیبل ہو جائے گی. تو ابھی جب کچھ ایکسٹرا باتیں ہو رہی ہیں تو ابھی چیٹ رہنے دیں تاکہ بات چیت ہوتی رہے. تو میں بہرحال بھول گیا بات میں کیا کہہ رہا تھا. ہاں، جب آپ یہ کورس نہ کر پائے کوئی اور کر لے تو اس کا سارا ثواب آپ کو مل جائے گا. ہاں، اور کیا ہی خوب ہوگا انسان خود بھی یہ کورس کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی یہ کورس کریں. دیکھیے ہمارا صرف ایک مقصد ہے اس کورس کے ذریعے ایسے لوگوں کو جو مدارس نہیں جا پاتے، دین کا علم سیکھنا چاہتے ہیں، دنیاوی کوئی نہ کوئی تعلیم ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایک اچھے کہہ لیجیے اوتھینٹک علماء سے، اوتھینٹک کتابوں سے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، گزرنا چاہتے ہیں، خالص قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک موقع ہے. یہ ہم پروجیکٹس تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے کہ آپ خود بھی پڑھیں گے، آپ کے پڑھنے کے بعد آپ آگے پڑھانے والے بنیں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگ ہی اس کورسز میں پڑھا رہے ہوں گے. ہم اس کو مختلف ٹائمنگز میں کریں گے، اس میں ہم ویمن اونلی، فیمیل اونلی کورسز نکالیں گے، تو جو ہمارے گریجویٹس ہوں گے وہی آئیں گے نا. ایک تو یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد، پڑھے لکھے لوگوں کو دین کی طرف آنے کی بہت ضرورت ہے. اس ٹائم پہ بہت زیادہ ایک گیپ آ گیا ہے علماء میں، بہت زیادہ ایک دوری پڑ گئی ہے عوام میں اور اہل علم میں. لوگ اہل علم کو جانتے ہی نہیں ہیں. تو اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ دین کی طرف آئیں، دین پڑھیں، علماء سے ایک تعلق قائم کریں، خالص قرآن و سنت کو جانیں، خود بھی پڑھیں، آگے لوگوں کو بھی پڑھائیں. یہاں ایک مسئلہ بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ جو دین پڑھے ہوتے ہیں وہ دنیا کی طرف نہیں آتے، اور جو دنیا پڑھے ہوئے ان کو، جو دین پڑھے ہوتے ہیں ان کو دنیا کے علوم نہیں پڑھا ہوتے، اور جو دنیا کے علوم پڑھے ہوتے ہیں ان کو دین نہیں پتا ہوتا. آج کل مسائل بڑے نئے نئے آ رہے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، بڑے نئے نئے مسائل آ رہے ہیں، کافی کنفیوژنز ہیں. 6 سے 8 پڑھے ہوئے شخص، 10 15 انسان دین پڑھتے پھر بھی کنفیوژنز آ جاتی ہیں. تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرے اور اس کو خود بھی اپنے لیے بھی حاصل کرے، دوسروں تک بھی پہنچائے. یہاں ڈونیشنز کی بہت لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم ڈونیشن کرنا چاہیں تو کیسے کریں، کیا کریں. تو بالکل آپ لوگ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پہ بینک کے جو اکاؤنٹ نمبرز ہیں وہ موجود ہیں، آپ اس میں ڈونیشن ڈال سکتے ہیں. ساتھ میں کوئی فارم وغیرہ بھی ہوگا، آپ اس کو بھی فل کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر کوئی اس میں ایشو ہو تو آپ ہمارے جو نمبر ہیں آفیشیل نمبر، ان پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی اور طریقے سے ڈونیشن دینی ہے یا کیا کرنی ہے. اور سب سے بڑی ڈونیشن کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے لیے اور اس ادارے کے لیے خالص اللہ سے دعا کرے. پہلے دعا ہے سب سے پہلے، اور دعا یہی ہے کہ میں اس کورس کا پارٹ بنوں، اول سے لے کے آخر تک اس کورس کو کمپلیٹ کروں، محنت کروں، اور اس کورس کو پڑھ کے اپنے ماں باپ کے لیے بھی، اپنے خاندان والوں کے لیے بھی، اور اپنے اساتذہ اور اس ادارے کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنوں اور عمل میں بھی لاؤں. یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں، یس کہہ لیجیے پہلا سٹیپ ہے آپ کا اس ادارے میں کنٹریبیوٹ کرنے کا، یا آپ کا اس کام میں کنٹریبیوٹ کرنے کا. باقی اس کے علاوہ انسان اپنے وقت بھی خرچ کرتا ہے، انسان اپنا مال بھی خرچ کر سکتا ہے، کوئی چیز کم زیادہ نہیں ہوتی. انسان کا اخلاص دیکھا، اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے چند
لمحات, آپ کی چند دعائیں, آپ کا چند وقت, آپ کا تھوڑا سا اس کو شیئر کرنا, آپ کا تھوڑا سا اس میں فائنینشیل کنٹریبیوشن کرنا, اس سے آپ کی آخرت سنور جائے تو کیا ہی کہنا. اس سے کتنا فائدہ ہو جائے آپ تصور نہیں کر سکتے. دیکھیں اس ٹائم ماشاءاللہ اس وقت آن لائن 550 لوگ آن لائن ورلڈ وائڈ موجود ہیں. اس کے علاوہ بہت سے لوگ ریکارڈنگز پہ موجود ہوں گے. ہمیں 1500 پلس رجسٹریشن آئیں گے جس میں سے 550 لوگ آن لائن اس ٹائم لائیو موجود ہیں. باقی لوگ ہم بہت امید کرتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ سن رہے ہوں گے. تو آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی زندگی تک یہ بات پہنچ سکتی ہے. بہرحال بات کہیں سے کہیں نکل گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے, آپ یہ آن لائن کلاس لے رہے ہیں, آپ اپنے آن لائن کلاس کا ایک امیج لیں, ایک پکچر لیں اور اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کریں کہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے. دیکھیں سب سے زیادہ جو میں ایک مارکیٹنگ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, بزنس گریجویٹ ہوں, بزنس بھی ہے میرا ایک چھوٹا سا, وہ بھی میں کرتا ہوں. سب سے اسٹرانگ جو مارکیٹنگ ہوتی ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ مارکیٹنگ ہوتی ہے. آپ لوگوں کو دوسروں کو بتاتے ہیں, آپ تو دوسرے لوگ آپ کا ایکسپیرینس سن کے اس چیز کو کرتے ہیں. تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. آپ کورس کا پوسٹر یہ چیزیں بعد میں کیجیے گا یا وہ نیچے ٹیگ کہیں لکھ دیا, اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. تو بہرحال اس میں آپ سب کا ہی فائدہ ہے. ہم اپنی پڑھائی کی طرف آتے ہیں جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. اللہ ہم سب کو بھرپور اخلاص کی دولت سے نوازے, ہماری اس کاوشوں کو قبول کرے. ہمارا پڑھنا پڑھانا اللہ میں مزید اس میں استقامت دے اور اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ مقصد زیادہ لوگوں کو جوڑنا نہیں ہے, مقصد دین کا کام کرنا اور لوگوں تک دین کی دعوت پہنچانا ہے جتنا ہو سکے. سلف صالحین بعض اوقات چند ایک لوگ بھی ہوتے تھے ان کو دین پڑھاتے تھے. میرے بھی کچھ ایکسپیرینسز ہیں, انشاءاللہ وقت آنے پہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی وہ اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں. آپ میں سے بہت سے لوگ, چلے میں ابھی کر ہی دیتا ہوں, بات آ گئی ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہو سکتے دین کے کام میں آلریڈی دنیا میں کہیں نہ کہیں شامل ہوں, یعنی اس کام کو کر رہے ہوں, دین کی دعوت میں موجود ہوں. تو ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو ہم جو ہیں ہم کتنے کہ اگر کوئی ہمارے درس میں نہیں آئے, ہمارے ایونٹ میں نہیں آئے, ہماری کلاس میں نہیں آئے, ٹھیک, یا ہمارے ساتھ کورس میں موجود, شروع تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے تب کم ہو گیا. تو ایسا ہمیں کبھی بھی ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک. اور ہمیں کبھی بھی تعداد کو دیکھ کے, کوانٹٹی کو دیکھ کر اپنے دین کا کام کم یا زیادہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں کام اچھا ہو, تعریف انسان کو اچھی لگتی ہے, انشاءاللہ اس پہ بڑی تفصیلی بات کریں گے کہ تعریف بھی کتنی اچھی ہے بری ہے. تو کبھی بھی تعداد نہیں دیکھنی چاہیے. میں فخر تو نہیں کروں گا, یہ اللہ کا ایک توفیق ہی ہے. ہمارے جو ہیں کہہ لیجئے کہ ہم پہ اللہ کا بڑا احسان ہے, ہم ڈیزرو نہیں کرتے. لیکن آج سے 4 سال پہلے ہم نے کچھ آن لائن کلاسز خالی بھی پڑھائی ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹس آن لائن ریکارڈنگ پہ ہوتے تھے. تو ہم جو ہیں یہ کلاسز کو ہم نے ایسے بھی پڑھائی ہیں کہ آن لائن یا کلاس میں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. تو ہم جو ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا موقع دیا کہ ہم اتنے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. بس یہ ایک اسپرٹ ہونی چاہیے. اور میں اپنے ٹیچرز کو بھی میں سمجھتا ہوں میں ایک بہت ان کے صبر بھی کہتا ہوں, ان کا صبر ہے, ان کا اخلاص ہے کہ انہوں نے ایسے لمحوں میں بھی پڑھایا. تو بہرحال ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں, اور کلاس کے شروع میں ماشاءاللہ لوگ بہت تیزی سے چیزیں لکھ رہے ہیں, کچھ ایک دوسرے کو ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے زیادہ بولنے پہ. بہرحال آپ میری کلاس ایسی ہی پائیں گے. تو اگر کسی کو تکلیف ہے کہ میں کلاس میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر دیتا ہوں تو تھوڑا سا تکلیف برداشت کریں, نمبر 1. نمبر 2, کلاس کے شروع میں
بعض اوقات ضرور یہ بات کروں گا میں. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ ابھی کچھ نہ کچھ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو جو ہے میں فریشن اپ، تھوڑا تر و تازہ آپ کو کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی ہو سکتا ہے کوئی مزاحیہ بات بھی کر لیں ہم انشاءاللہ. تو لیکن انشاءاللہ کلاس کو جب پڑھائیں گے تو آپ کو کلاس میں بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ، سیکھ کے آپ جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا آپ کہیں کہ جی کلاس میں آئے اور کچھ سیکھا ہی نہیں، بٹ استاد آئے اور ٹائم پاس ہوا اور چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ٹینشن نہ لیجیے.